نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے. اس پر بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی ویسے ہی تقسیم کیا جیسے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا. ایسے اللہ نے اخلاق کو تقسیم کیا. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ دنیا ہر شخص کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی، اور جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی. یعنی دنیا مومن کو بھی ملتی ہے اور دنیا کافر کو بھی ملتی ہے، مگر ایمان کی دولت سے اسی کو سرفراز فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی جو دولت ہے یہ بڑی قابل قدر دولت ہے. اس ایمان کی دولت کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کافر ہے اور اچھے اخلاق والا ہے تو اس کے اچھے اخلاق کا فائدہ اسے دنیا میں تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مومن ہے، ایمان والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اس کے اچھے اخلاق کا فائدہ اسے دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کے اچھے اخلاق کا فائدہ اسے آخرت کے اندر بھی ہے. کیونکہ اچھے اخلاق جب ایمان کے ساتھ ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل میں جو ترازو ہوگا تولنے والا، اس میزان عمل میں جو چیز بھاری ہوگی وہ مومن کا حسن اخلاق ہوگا. لیکن کس کا اخلاق؟ ایمان والے کا اخلاق. تو اس لیے ایمان کی دولت کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ کبھی انسان کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کافر دنیا کے اندر 60 70 برس 100 برس جیتا ہے تو وہ 60 70 برس 100 برس کفر کرتا ہے، اور ایک ایمان والا بھی دنیا میں اتنا ہی رہتا ہے اور اتنی حالت میں وہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے اتنے وقت تک. لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایمان والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جتنا اس نے جرم کیا ہے اتنی سزا ملنی چاہیے. اگر 100 سال کا جرم کیا ہے تو 100 سال کی سزا ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کیوں ہے؟ اور ایمان والے نے جتنے عرصے تک نیکی کی ہے، عبادت کی ہے، ایمان پر قائم رہا ہے، اسے اتنی جزا ملنی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کی جزا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ کافر کی سزا اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے کہ کافر کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ اگر قیامت تک زندگی ملے کفر پر قائم رہوں. نیت، اس کا ارادہ کفر پر قائم رہوں، تو اس نیت کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے کبھی نجات نہیں ملے گی. اور ایمان والے بندے کی نیت یہ تھی کہ اگر قیامت تک عمر مل جائے، زندگی مل جائے، تو اپنے ایمان پر قائم رہوں. تو اس کی نیت کی بنا پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ اسے جنت دے دے گا، جنت کے انعامات دے دے گا. تو کیا چیز ہے قابل قدر؟ ایمان یہ قابل قدر چیز ہے، اور اس ایمان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے.
تو فرماتے واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کا خاص فضل و کرم کا صدقہ ہے کہ ہمیں بغیر کسی استحقاق کے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ کوئی سوچے بھی ہمارا کیا حق تھا کہ ہمیں ایمان مل گیا؟ بس اللہ کو محبت تھی، اللہ کا فضل ہے کہ ایمان دے دیا، بن مانگے دے دیا۔ عبداللہ عبد الرحمن کے گھر میں پیدا کر دیا، ایمان کی دولت مل گئی۔ تو بڑی یہ نعمت غیر مترقبہ ہے جس پر دنیا و آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کا دار و مدار ہے۔ جیسے میں نے مثال بیان کی کہ ایمان کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کی نجات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کی جتنی زیادہ قدر کرنا چاہیے تھی اتنی اس کی قدر نہیں ہے، ایمان کی اس درجے قدر نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس، ہماری جانب سے اتنی لاپرواہی اور غفلت کا معاملہ اور اللہ کی طرف سے کتنی عطا کا معاملہ، اور یہاں اس کی حفاظت بھی نہیں کہ جیسے کسی انسان کے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، کتنی اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے تجوریوں بند کر کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو دنیا کے مال و متاع کی، سونے چاندی کی بڑی حفاظت ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو بھائی ایمان تو مال سے زیادہ، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت بھی تو ہونی چاہیے۔ اور جیسے مال کی حفاظت کہیں تجوری میں بند کر کے ہوتی ہے تو ایمان کی حفاظت نیکی کے ذریعے سے ہوتی ہے، گناہوں سے بچ کر ہوتی ہے۔ اور ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ آسان کام ہے اگر انسان کرنا چاہے، کہ ہر قدم پر اس کے پاس ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہ اپنے ایمان کو ترقی دے سکتا ہے۔ یعنی چلتے پھرتے دنیا کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے کہ سڑک سے گزر رہا ہے، سامنے سے کوئی بے پردہ عورت آ گئی، اب دل نے تقاضا کیا، اندر سے تقاضا پیدا ہوا کہ دیکھ لے، اور اللہ کا حکم ہے کہ نہ دیکھ۔ بس اس نے چلتے چلتے نظر کو نیچے جھکا لیا، اور جہاں اس نے نظر کو نیچے جھکایا اس نے اللہ کے قرب کو پا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کو ترقی دے لی۔ تو ایسے مواقع جا بجا موجود ہیں کہ جہاں ایمان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، ایمان کو ترقی بھی دے سکتا ہے، لیکن کیا چیز ہے؟ لاپرواہی، غفلت، کہ دھیان ہی نہیں ہے کہ دیکھنے کا جواب بھی تو دینا ہے۔ خالی دیکھ کر کوئی شہوت پورا کرنا مقصود نہیں ہے، کوئی مزہ لینا مقصود نہیں ہے۔ زندگی اللہ نے کوئی مزے کے لیے نہیں بنائی تھی کہ جس کو چاہے گھور، جس کو چاہے تک، کسی کی ماں بہن بیٹی کا کوئی تقدس نہ ہو، کوئی نظر کے اندر حیا نہ ہو، کوئی شرم نہ ہو۔ چہروں پر وحشت آ جاتی ہے جب آدمی اس نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، چہرے ویران ہو جاتے ہیں، آنکھیں ویران ہو جاتی ہیں، اور وہ وحشت چہروں سے ٹپکتی بھی نظر آتی ہے کہ چہرے پہ کیا لکھا ہے۔ انسان کا جو چہرہ ہے نا، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، کتاب کا سر ورق ہے، اور جیسے کتاب کے سر ورق کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے اس کتاب کے اندر مضمون کیا ہے، تو چہروں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ دل پڑھے جاتے ہیں لیکن چہروں سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ آنکھ اللہ کے قرب کا ذریعہ، یہ زبان اللہ کے قرب کا ذریعہ، یہ نہیں کہ جو چاہے بول دیا، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی پر تہمت لگا دی۔ نہیں، اس بول کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو ایمان کی حفاظت کے مواقع جا بجا موجود ہیں، ایمان کو ترقی دینے کے مواقع قدم قدم پر موجود ہیں، لیکن کیا چیز رکاوٹ ہے؟ غفلت و لاپرواہی، فکر نہیں ہے کہ مجھے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اپنے ایمان کو ترقی دینی چاہیے۔ اور پیش نظر کیا ہے؟ ایک نفس کی لذت اور شہوت کو پورا کرنا۔ کہیں دیکھنے کی شہوت ہے، کہیں بولنے کی شہوت ہے، کہیں ملاقات کی شہوت ہے، کہیں کھانے کی شہوت ہے۔ یہ ساری شہوتیں ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور انسان ہے کہ انسان کے روپ میں درندہ ہے کہ شہوتوں کو تو پورا کر رہا ہے لیکن اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو تجھے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ تو اللہ کو ناراض کر کے جیے گا۔ کافر اگر اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے تو جیتا رہے، کیونکہ وہ تو اپنی جنت میں ہے نا، لیکن تو ایمان والا ہے،
تو دارالامتحان سے گزر رہا ہے، دنیا تیرے لیے منزل نہیں ہے، گزرگاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کے لیے، محدود سے وقت کے لیے تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے جس انسان کے سامنے پیش نظر یہ پیشی آ جاتی ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بس ساری نفس کی شرارت بھاگ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر سوچ لینا، ایک لمحے کے لیے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ آج ہی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں یہ بات آئی کہ اگر یہ سوچ لے کہ وہ دن جس میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، وہ دن 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، 50,000 برس کا وہ دن ہوگا، یا تو دنیا کی زندگی 50-60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، کیا ہوگا انجام؟ بس جہاں یہ سوچتا ہے وہیں غفلت و لاپرواہی دور ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے سوچنے کی عادت کو قائم نہیں کیا، بس زندگی ایک ڈگر پہ گزر رہی ہے۔ تو اس لاپرواہی اور غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس عظیم ترین عطیہ خداوندی کی قدردانی یہی ہے۔ ایمان جو ہے نا، یہ اللہ کا عطیہ ہے، ایک نعمت ہے۔ تو اس عطیہ خداوندی کی قدردانی یہی ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر ہونا چاہیے، ایک ایک لمحے کی قدر، اور وہ جبھی ہوگی کہ زندگی کا حساب دینا ہے، یہ استحضار، یہ دھیان۔ اور محسن حقیقی ذات باری تعالیٰ کے اس فضل کی قدردانی یہ ہے، کس فضل کی؟ ایمان کا جو فضل، جو تحفہ، جو عطیہ ملا ہے، اللہ کا فضل ہے یہ۔ تو اس کی قدردانی یہ ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی ان کی نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ اپنے محسن کی نافرمانی آدمی کیسے کر سکتا ہے جس کے اتنے احسانات ہوں، اور پھر احسان پر احسان ہو کہ ادھر آدمی خطا کرتا ہے، ادھر وہ ستاریت کی چادر پہ چھپا لیتا ہے، اسے رسوا بھی نہیں کرتا۔ ورنہ پچھلی امتوں کے واقعات میں آتا ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرتا تھا، صبح کو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو رسوا ہو جاتا تھا۔ یہاں تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے عیب کو چھپا لیا جاتا ہے، پھر بندہ توبہ نہ کرے، پھر اللہ سے معافی نہ مانگے، پھر غفلتوں کے ساتھ زندگی کو گزارے، تو پھر یہ سوچ کے کل اللہ کو جواب کیا دے گا۔ اور پیشی تو ہونی ہے، اس پیشی سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ بس مر گیا اور ختم ہو گیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگا، اور وہ زندہ جب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ لیکن موت کے ساتھ ہی جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو قبر حساب لے لیتی ہے، یہ قبر کا گڑھا یہ حساب لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قبر اچھا سلوک بھی کرتی ہے، برا سلوک بھی کرتی ہے۔ تو قیامت تو جب قائم ہوگی جب ہوگی، اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی جب ہوگی، نہ معلوم کتنا زمانہ ہے، لیکن جزا سزا تو موت کے ساتھ ہی یہاں سے روح پرواز کی اور جزا سزا کا عمل شروع ہو گیا۔ اب جو کیا ہے وہ بھگت رہا ہے، اچھا کیا ہے اچھا سلوک ہوگا، برا کیا ہے برا سلوک ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تیری جو قبر کا گڑھا ہے نا، یہ تیری قبر کا گڑھا تیرے اعمال کا صندوق ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں جمع کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، تو اچھی چیزوں کو ذخیرہ کر رہا ہے، اس سے تجھے راحت ملے گی۔ اور اگر دنیا میں تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نمازوں کو قضا کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، تو قبر میں سانپ اور بچھوؤں کو جمع کر رہا ہے۔ بس جب قبر میں جائے گا وہی ملے گا جو جمع کیا تھا۔ جس چیز کی انسان فصل بوتا ہے تو وہی تو کاٹتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بوئے اور کاٹے کچھ اور۔ تو جو کچھ یہ زندگی کے اندر بو رہا ہے، اچھا یا برا، وہ قبر کے گڑھے میں جمع کر رہا ہے، پھر قبر وہی سلوک کرے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے۔
قبر نیک آدمی سے بھی کہے گی، برے آدمی سے بھی خطاب کرے گی۔ نیک آدمی سے تو کہے گی کہ تو زمین پہ چلنے والوں میں مجھے کتنا اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈرا ڈرا سا چلتا تھا، تو حیا کے ساتھ چلتا تھا، تو نظروں کو جھکا کے چلتا تھا، تو نفس اور شیطان سے لڑتا تھا، لیکن تو اللہ کو راضی کرتا تھا، تو مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ تو یہ زمین کہتی ہے تو مجھے کتنا پیارا لگتا تھا، اور آج جب اس کی آغوش میں چلا گیا، اس زمین کی گود میں چلا گیا، تو یہ کہتی ہے دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ زمین اسے دباتی ہے، لیکن فرمایا کہ ایسے دباتی ہے جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے، کہ جتنا ماں اسے سینے سے لگاتی ہے بچہ اور چپک جاتا ہے، اس بچے کو خوشی ملتی ہے۔ تو یہ زمین اسے دباتی ہے، اور پھر جنت کا بستر اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ بھئی سو جا، بہت تھکا ہوا ہے اب تو سو جا، کیونکہ ساری زندگی لڑتا رہا نا، نفس سے، شیطان سے، ماحول سے لڑتا رہا، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، بس اسے بستر لگا کے سلا دیا جاتا ہے۔ اب یہ قیامت تک کا زمانہ کتنا ہے اللہ کو معلوم ہے، 1000 برس ہے، 10,000 برس ہے، کس کو پتہ ہے، لیکن یہ ایسی نیند سوئے گا کہ پھر قیامت میں اٹھے گا، بس راحت ہی راحت ہے۔ اور جب نافرمان جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ زمین پہ چلنے والوں میں تو مجھے کتنا برا لگتا تھا، کتنا ناپسند تھا، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ چلتا تھا، اللہ کو ناراض کر کے چلتا تھا، دیکھ آج تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قبر اسے دباتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے بتایا کہ یہ پسلی یہ اس طرح سے دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی دائیں کو نکل جاتی ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ پسلیاں ایسے نکل جاتی ہیں۔ اور پھر یہ قبر کا گڑھا تنگ و تاریک کر دیا جاتا ہے، تنگ بھی کر دیا جاتا ہے، اندھیرا بھی کر دیا جاتا ہے، اور عذاب بھی مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے قبر کی تنگی سے، قبر کے اندھیرے سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یہ تنگ و تاریک ہو جائے، عذاب مسلط کر دیا جائے، پناہ مانگی گئی ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ اپنے اعمال کی سزا پائے گا۔ تو آج دنیا کے اندر انسان کو موقع ہے کہ جو اللہ نے ایمان دیا ہے نا، یہ ایمان ایک معیار اور کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے، کہ ایک کافر کو دیکھ کر انسان کبھی اپنی ایمان کی دولت کی ناقدری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو محروم ہے، اور تجھے تو اللہ نے نوازا ہوا ہے، تجھے تو اللہ نے اپنے فرما برداروں میں رکھا ہے، اپنی جماعت میں تجھے رکھا ہے، تو پھر تو نافرمانوں کی طرف جاتا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس ایمان کا قدردانی یہ ہے کہ اس محسن حقیقی جس کے احسانات بے شمار، کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ اور یہ تو جب ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہ کرے، تو جب بھی اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسانات تو اتنے ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ شاید اگر میں نافرمانی نہیں کروں گا تو میں نے اس کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں بھائی، اس کی نعمتوں کا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ لیکن فضل کس چیز پر ہوگا؟ فضل جو ہوگا وہ عمل پہ ہوگا، وہ باتیں بنانے پہ نہیں ہوگا، وہ شہوات اور لذات کو پورا کرنے پہ نہیں ہوگا، وہ فضل عمل پر ہوگا۔ بس جیسا بھی ہے، جیسا کچھ کر سکتا ہے، کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، فوراً اللہ کو راضی کرے کہ یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ بس دل کی سچائی سے اتنا ہی اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ بس مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ کیونکہ اللہ دیکھے گا کہ اس کے دل میں ندامت آئی ہے نا، پشیمانی آئی ہے، ندامت آئی ہے، اتنا کہنے پہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس گناہ کے بوجھ کو اپنے اوپر نہیں بڑھانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس معافی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ زندگی کے سفر کو طے کرنا چاہیے۔
اللہ ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان کی نعمت یا اللہ یہ نعمت غیر مترقبہ یا اللہ بلا استحقاق کے آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرما، یا اللہ اس کی حفاظت کے جو بھی ذرائع ہیں اے اللہ ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن کاموں سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے اے اللہ تیری نافرمانی، گناہ، معصیت، یا اللہ ان سے بچنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما، یا اللہ موت تک قبر تک ہمارے ایمان کو سلامت فرما، اور جو ہماری عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہمارے ایمان کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، یا اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، اے اللہ سب سے زیادہ جب موت کا وقت آئے سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، آپ کی ملاقات کا شوق دل میں ہو، موت کی رغبت یا اللہ دل میں ہو، موت کی وحشت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، موت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کا فکر عطا فرما، موت کی تیاری میں لگنے والا بنا، اس کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں دہشت گردی کرنے والے، یا اللہ خودکش حملے کرنے والے، اے اللہ لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، یا اللہ ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس ملک میں یا اللہ استحکام عطا فرما، یا اللہ معاشی، معاشرتی، اخلاقی،
یا اللہ استحکام عطا فرما، اس ملک کو یا اللہ مخلص نیک صالح قیادت عطا فرما، یا اللہ اس مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، زندگی میں آسانیاں عطا فرما، مشکلات کو یا اللہ دور فرما، سب کے گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔